اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ حدیث مبارکہ ہے وعن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، بے شک تمام دنوں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ سید الایام بھی کہا گیا، تمام دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے۔ اور اس میں کیا ہونا ہے، فرمایا کیا ہوا اور کیا ہونا ہے، وفیہ الصاعقۃ، فرمایا کہ اپنا وفیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، پیدا ہوئے۔ وفیہ قبض، اور اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعہ کا دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی، وصال بھی جمعہ کا دن ہے۔ اور فیہ النفخۃ، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کے دن، یعنی جب سب جانداروں پر موت اچانک واقع ہوگی وہ یہی دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اچانک تمام ذی روح چیزیں تڑپ کے مر جائیں گی۔ یہ سور سے مراد یہ ہے کہ اپنا ایک خاص آواز ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جس طرح کے واضح آتا ہے روایات میں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ ایک آواز دیں گے، وہ خاص آواز ہوگی، اور آواز اتنا بڑھ جائے گی کہ ہر ذی روح چیز مر جائے گی۔ اس آواز کی وجہ سے کوئی زندہ نہیں رہ پائے گا، اور یہ وہ خاص لمحہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وفیہ الصاعقۃ، اور فرمایا اسی دن لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکنے کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے سب لوگ موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، مر جائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا اس دن اکثر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ امت کو حکم فرمائے، جمعہ کا دن خاص دن ہے، یہ تمام دنوں کا سے افضل دن ہے، اپنا سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی، لوگوں کی وفات ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اور فرمایا اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے، اور اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةً، معروضۃ، فرمایا کہ بے شک تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر، علیہ، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تم مجھ پر جب درود پڑھتے ہو نا، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ روضہ مصطفیٰ پہ مقرر کر دیا ہے، جب بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو فرشتہ فی الفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ کا فلاں بن فلاں امتی، فلاں علاقے سے نام لیا جاتا ہے، باپ کا نام لیا جاتا ہے، علاقے کا نام لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ، یہ فلاں بن فلاں فلاں علاقے سے آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ درود و سلام بھیجا، آپ قبول فرمائیں۔ یہ ایک واضح روایت ہے، کئی کتب حدیث میں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں محمد خود سنتا ہوں اور تمہیں اس درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، فرشتے کا وہاں کھڑے ہونا اور درود و سلام کا پہنچانا، یہ ایک تعظیم مصطفیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ پرسنالٹی ہے، عزت و وقار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ جس طرح کہ معراج کی رات خاص سواری کا اہتمام کیا گیا تھا، بغیر سواری کے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے نا، لیکن سواری ایک پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے نا، عزت و وقار ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روضہ مصطفیٰ پہ یعنی فرشتہ قائم کر دیا گیا، وہ بڑے انتہائی ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا گیا درود و سلام پیش کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو اس دن،
اور مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، کچھ صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود السلام آپ پر کس طرح پہنچے گا، آپ کس طرح سنیں گے، کس طرح پیش کیا جائے گا جب آپ خاک میں سو جائیں گے، یعنی اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرما جائیں گے، دنیا سے وصال کر جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیسے آپ پر ہمارا درود السلام پہنچے گا؟ تو قال یقولون بلیتا فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا کہ میرے صحابہ بے شک، یعنی مفہوم یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں سو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انبیاء کا جسم کو کچھ ہو سکے، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، بلکہ زمین مٹی انبیاء کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ انبیاء کے لیے الگ ایک عزت و وقار ہے کہ وہ قبروں کے اندر یعنی وہ اسی جسم کے ساتھ ہی زندہ ہوتے ہیں، بلکہ ایک روایت ہے مسند ابو یعلا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اندر انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ انبیاء کے خاصہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، فرمایا میرا معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو نبی جس نبی کی نبوت موجود ہے اس نبی کی نگاہ کرم بھی پوری امت میں موجود ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو ہماری کسی عمل کی کوئی خبر نہیں ہے، ایک نبی کی نبوت پوری امت پر موجود ہے، اس نبی کو اپنی امت کے اعمال کی معاملات کی خبر نہ ہو تو وہ نبی کس چیز کا، ٹھیک ہے نا، ایک نبی کی نبوت اور فائز پوری امت پہ موجود ہے ہر وقت ہر لمحہ، اور اس نبی کو خبر ہی نہیں اپنی امت کے اعمال کی، تو یہ کیسی نبوت ہوئی پھر؟ تو لہٰذا جس نبی کی، بلکہ دیکھیں پچھلے انبیاء جو بھی ہوتے وہ آتے، ان کی نبوت قائم ہوتی، اور جو ہی وہ چلے جاتے ان کی نبوت کے بعد معاملات نبوت ان کا ختم ہو جاتا، ان کے احکام ختم ہو جاتے، پھر دوبارہ اور نبی آتا، ان کے احکام آتے اور ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً وصال کر گئے، چلے گئے، نبوت اسی طرح قائم ہے، احکام اسی طرح قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک نبوت قائم ہے اس وقت تک نگاہ مصطفیٰ ہر ایک امت پر موجود ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنے ہر امتی کے ہر ایک قول کو، کردار کو، اعمال کو، انداز کو جانتی ہیں، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا جمعہ کے حوالے سے، کیونکہ فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فرمایا جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ وہ مقبولیت کی گھڑی ہے، بندہ جب بھی جمعہ کے دن اس گھڑی میں خاص طور پہ عبادت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، نماز میں ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو رب تعالیٰ اس کا ہر عمل فی الفور قبول فرما لیتا ہے، کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جمعہ کی خاص ایک گھڑی ہے۔ کچھ علماء فرماتے وہ جمعہ کی گھڑی خاص طور پہ یعنی جمعہ پڑھنے کے امام صاحب خطبہ کے لیے آئے، امام صاحب کے چلے جانے کے درمیان ہے، کچھ کہتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان ہے، ایک روایت میں آتا ہے نہیں وہ نماز عصر کے بعد مغرب تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک صاحب نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی نماز کا حکم ہے کہ بندہ نماز میں ہو تو قبول ہوتی ہے، تو بندہ عصر کی نماز کے بعد نماز میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ عصر کے بعد اگر کوئی نماز کے انتظار میں ہے، کوئی بندہ ویسے بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں ہے، تو اسے اتنا ثواب مل رہا ہے جس طرح کہ نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ آپ لوگ اس وقت نیت ہے صبح کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اب ہم انتظار میں کہ ظہر کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اس خیال میں، اس دھیان میں، اس انتظار میں، جس کام میں بھی ہیں، تو روایت میں کہ وہ بندہ جس بھی عمل میں ہے وہ اس وقت بھی نماز کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کے انتظار میں ہے، ہمیشہ وہ اس ثواب میں، اللہ کی عبادت لگاتار اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوں تو ہم عبادت میں ہیں۔ تو جمعہ کا دن خاص دن ہے، اس دن کے اندر ہم خاص اہتمام کریں، درود پاک کا اپنے گھروں کے اندر محفل کریں، اپنی فیملی کو، محفل سے مراد یہ نہیں کہ اجتماع کریں، اپنے بچوں کو صبح جمعہ والے دن نماز کے فوراً بعد گھر پہنچے جا کے چلو جی بیٹھ جائیں، سارے بچے 100 مرتبہ درود السلام پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد خود دعا مانگیں۔ خوبصورت اہتمام ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج جمعہ رات ہے،
آج مغرب کے بعد عشاء کے بعد کر لے، کل صبح جمعہ کی صبح کے بعد کر لے، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد کر لے۔ تو یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ حکم مصطفیٰ کے فرمایا جمعہ سید الایام، تمام دنوں سے افضل دن ہے، اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ تم مجھ پر درود السلام پڑھتے ہو، میں محمد تمہارا درود السلام سن کے تمہارے درود السلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔